سفنیہ اور اس کا پہلا باب جو 18 آیات پر مشتمل ہے۔ خداوند کا کلام جو شاہ یہودا یوسیہ بن امون کے ایام میں سفنیہ بن کوشی بن جدریہ بن امرایہ بن حزقیہ پر نازل ہوا۔ خداوند فرماتا ہے، میں روئے زمین سے سب کچھ بالکل نیست کروں گا، انسان اور حیوان کو نیست کروں گا، ہوا کے پرندوں اور سمندر کی مچھلیوں کو اور شریروں اور ان کے بتوں کو نیست کروں گا، اور انسان کو روئے زمین سے فنا کروں گا۔ خداوند فرماتا ہے، میں یہودا پر اور یروشلیم کے سب باشندوں پر ہاتھ چلاؤں گا، اور اس مکان میں سے بال کے بقیہ کو اور کماریم کے نام کو پجاریوں سمیت نیست کروں گا، اور ان کو بھی جو کوٹھوں پر چڑھ کر اجرام فلک کی پرستش کرتے ہیں، اور ان کو جو خداوند کی عبادت کا عہد کرتے ہیں لیکن ملکوم کی قسم کھاتے ہیں، اور ان کو بھی جو خداوند سے برگشتہ ہو کر نہ اس کے طالب ہوئے اور نہ انہوں نے اس سے مشورت لی۔ تم خداوند خدا کے حضور خاموش رہو، کیونکہ خداوند کا دن نزدیک ہے، اور اس نے ذبیحہ تیار کیا ہے اور اپنے مہمانوں کو مخصوص کیا ہے۔ اور خداوند کے ذبیحے کے دن یوں ہوگا کہ میں امراء اور شاہزادوں کو اور ان سب کو جو اجنبیوں کی پوشاک پہنتے ہیں سزا دوں گا۔ میں اسی روز ان سب کو جو لوگوں کے گھروں میں گھس کر اپنے آقا کے گھر کو لوٹ اور مکر سے بھرتے ہیں سزا دوں گا۔ اور خداوند فرماتا ہے، اسی روز مچھلی پھاٹک سے رونے کی آواز اور مشنا سے ماتم کی اور ٹیلوں پر سے بڑے غوغا کی صدا اٹھے گی۔ اے مکتیس کے رہنے والوں، ماتم کرو، کیونکہ سب سوداگر مارے گئے، جو چاندی سے لدے تھے سب ہلاک ہوئے۔ پھر میں چراغ لے کر یروشلیم میں تلاش کروں گا، اور جتنے اپنی تلچھٹ پر جم گئے ہیں اور دل میں کہتے ہیں کہ خداوند سزا و جزا نہ دے گا، ان کو سزا دوں گا۔ تب ان کا مال لٹ جائے گا اور ان کے گھر اجڑ جائیں گے۔ وہ گھر تو بنائیں گے پر ان میں بود و باش نہ کریں گے، اور تاکستان لگائیں گے پر ان کی میں نہ پیئیں گے۔ خداوند کا روز عظیم قریب ہے، ہاں وہ نزدیک آ گیا، وہ آ پہنچا۔ سنو خداوند کے دن کا شور، زبردست آدمی پھوٹ پھوٹ کر روئے گا۔ وہ دن قہر کا دن ہے، دکھ اور رنج کا دن، ویرانی اور خرابی کا دن، تاریکی اور اداسی کا دن، ابر اور تیرگی کا دن، حسین شہروں اور اونچے برجوں کے خلاف نرسنگے اور جنگی للکار کا دن۔ اور میں بنی آدم پر مصیبت لاؤں گا، یہاں تک کہ وہ اندھوں کی مانند چلیں گے، کیونکہ وہ خداوند کے گنہگار ہوئے۔ ان کا خون دھول کی طرح گرایا جائے گا، اور ان کا گوشت نجاست کی مانند۔ خداوند کے قہر کے دن ان کا سونا چاندی ان کو بچا نہ سکے گا، بلکہ تمام ملک کو اس کی غیرت کی آگ کھا جائے گی، کیونکہ وہ یکلخت ملک کے سب باشندوں کو تمام کر ڈالے گا۔ سفنیہ اور اس کا دوسرا باب جو 15 آیات پر مشتمل ہے۔ اے بے حیا قوم، جمع ہو، جمع ہو، اس سے پہلے کہ تقدیر الہی ظاہر ہو، اور وہ دن بھس کی مانند جاتا رہے، اور خداوند کا قہر شدید تم پر نازل ہو، اور اس کے غضب کا دن تم پر آ پہنچے۔ اے ملک کے سب حلیم لوگو جو خداوند کے احکام پر چلتے ہو، اس کے طالب ہو، راست بازی کو ڈھونڈو، فروتنی کی تلاش کرو، شاید خداوند کے غضب کے دن تم کو پناہ ملے، کیونکہ غزہ متروک ہوگا اور اسکلون ویران کیا جائے گا، اور اشدود دوپہر کو خارج کر دیا جائے گا، اور اکرون کی بیخ کنی کی جائے گی۔ سمندر کے ساحل کے رہنے والوں یعنی کریتیوں کی قوم پر افسوس۔ اے کنعان، فلسطینیوں کی سرزمین، خداوند کا کلام تیرے خلاف ہے، میں تجھے نیست و نابود کروں گا، یہاں تک کہ کوئی بسنے والا نہ رہے، اور سمندر کے ساحل چراگاہیں ہوں گی جن میں چرواہوں کی جھونپڑیاں اور بھیڑ خانے ہوں گے، اور وہی ساحل یہودا کے گھرانے کے بقیہ کے لیے ہوں گے، وہ ان میں چرایا کریں گے۔ وہ شام کے وقت اسکلون کے مکانوں میں لیٹا کریں گے،
کیونکہ خداوند ان کا خدا ان پر پھر نظر کرے گا اور ان کی اسیری کو موقوف کرے گا۔ میں نے مواب کی ملامت اور بنی امون کی لان تان سنی ہے۔ انہوں نے میری قوم کو ملامت کی اور ان کی حدود کو دبا لیا ہے۔ اس لیے رب الافواج اسرائیل کا خدا فرماتا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم، یقیناً مواب سدوم کی مانند ہوگا اور بنی امون امورا کی مانند۔ وہ پرخار و نمکزار اور عبدالآباد برباد رہیں گے۔ میرے لوگوں کا بقیہ ان کو غارت کرے گا اور میری قوم کے باقی لوگ ان کے وارث ہوں گے۔ یہ سب کچھ ان کے تکبر کے سبب سے ان پر آئے گا، کیونکہ انہوں نے رب الافواج کے لوگوں کو ملامت کی اور ان پر زیادتی کی۔ خداوند ان کے لیے ہیبتناک ہوگا اور زمین کے تمام معبودوں کو لاغر کر دے گا، اور بحری ممالک کے سب باشندے اپنی اپنی جگہ میں اس کی پرستش کریں گے۔ اے کوش کے باشندوں، تم بھی میری تلوار سے مارے جاؤ گے۔ اور وہ شمال کی طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا اور اسور کو نیست کرے گا اور نینوا کو ویران اور بیابان کی مانند خشک کر دے گا، اور جنگلی جانور اس میں لیٹیں گے، اور ہر قسم کے حیوان حواسل اور خار پشت اس کے ستونوں کے سروں پر مقام کریں گے۔ ان کی آواز اس کے جھروکوں میں ہوگی، اس کی دہلیزوں میں ویرانی ہوگی، کیونکہ دیودار کا کام کھلا چھوڑا گیا ہے۔ یہ وہ شادمان شہر ہے جو بے فکر تھا، جس نے دل میں کہا کہ میں ہوں اور میرے سوا کوئی دوسرا نہیں۔ وہ کیسا ویران ہوا! حیوانوں کے بیٹھنے کی جگہ ہر ایک جو ادھر سے گزرے گا سسکارے گا اور ہاتھ ہلائے گا۔ صفنیہ اور اس کا تیسرا باب جو 20 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سرکش و ناپاک و ظالم شہر پر افسوس، اس نے کلام کو نہ سنا، وہ تربیت پذیر نہ ہوا، اس نے خداوند پر توکل نہ کیا اور اپنے خدا کی قربت کی آرزو نہ کی۔ اس کے امراء اس میں گرجنے والے ببر ہیں، اس کے قاضی بھیڑیے ہیں جو شام کو نکلتے ہیں اور صبح تک کچھ نہیں چھوڑتے۔ اس کے نبی لافزن اور دغاباز ہیں، اس کے کاہنوں نے پاک کو ناپاک ٹھہرایا اور انہوں نے شریعت کو مروڑا ہے۔ خداوند جو صادق ہے اس کے اندر ہے، وہ بے انصافی نہ کرے گا۔ وہ ہر صبح بلا ناغہ اپنی عدالت ظاہر کرتا ہے، مگر بے انصاف آدمی شرم کو نہیں جانتا۔ میں نے قوموں کو کاٹ ڈالا، ان کے برج برباد کیے گئے، میں نے ان کے کوچوں کو ویران کیا، یہاں تک کہ ان میں کوئی نہیں چلتا۔ ان کے شہر اجاڑ ہوئے اور ان میں کوئی انسان نہیں، کوئی باشندہ نہیں۔ میں نے کہا کہ فقط مجھ سے ڈر اور تربیت پذیر ہو تاکہ اس کی بستی کاٹی نہ جائے، اس سب کے مطابق جو میں نے اس کے حق میں ٹھہرایا تھا، لیکن انہوں نے عمدن اپنی روش کو بگاڑا۔ بس خداوند فرماتا ہے، میرے منتظر رہو جب تک کہ میں لوٹ کے لیے نہ اٹھوں، کیونکہ میں نے ٹھان لیا ہے کہ قوموں کو جمع کروں اور مملکتوں کو اکٹھا کروں، تاکہ اپنے غضب یعنی تمام قہر شدید کو ان پر نازل کروں، کیونکہ میری غیرت کی آگ ساری زمین کو کھا جائے گی، اور میں اس وقت لوگوں کے ہونٹ پاک کر دوں گا تاکہ وہ سب خداوند سے دعا کریں اور ایک دل ہو کر اس کی عبادت کریں۔ کوش کی نہروں کے پار سے میرے عابد یعنی میری پراگندہ قوم میرے لیے ہدیے لائے گی۔ اسی روز تو اپنے سب اعمال کے سبب سے جن سے تو میری گنہگار ہوئی شرمندہ نہ ہوگی، کیونکہ میں اس وقت تیرے درمیان سے تیرے متکبر لوگوں کو نکال دوں گا، اور پھر تو میرے کوہ مقدس پر تکبر نہ کرے گی، اور میں تجھ میں ایک مظلوم اور مسکین بقیہ چھوڑ دوں گا، اور وہ خداوند کے نام پر توکل کریں گے۔ اسرائیل کے باقی لوگ نہ بدی کریں گے، نہ جھوٹ بولیں گے، اور نہ ان کے منہ میں دغا کی باتیں پائی جائیں گی، بلکہ وہ کھائیں گے اور لیٹ رہیں گے اور کوئی ان کو نہ ڈرائے گا۔ اے بنت سیون نغمہ سرائی کر، اے اسرائیل للکار، اے دختر یروشلیم پورے دل سے خوشی منا اور شادمان ہو۔ خداوند نے تیری سزا کو دور کر دیا، اس نے تیرے دشمنوں کو نکال دیا۔ خداوند اسرائیل کا بادشاہ تیرے اندر ہے، تو پھر مصیبت کو نہ دیکھے گی
اس روز یروشلیم سے کہا جائے گا، ہراساں نہ ہو، اے سیون تیرے ہاتھ ڈھیلے نہ ہوں، خداوند تیرا خدا جو تجھ میں ہے قادر ہے، وہی بچا لے گا، وہ تیرے سبب سے شادمان ہو کر خوشی کرے گا، وہ اپنی محبت میں مسرور رہے گا، وہ گاتے ہوئے تیرے لیے شادمانی کرے گا۔ میں تیرے ان لوگوں کو جو عیدوں سے محروم ہونے کے سبب سے غمگین اور ملامت سے زیر وار ہیں جمع کروں گا۔ دیکھ میں اس وقت تیرے سب ستانے والوں کو سزا دوں گا اور لنگڑوں کو رہائی دوں گا، اور جو ہانک دیے گئے ان کو اکٹھا کروں گا، اور جو تمام جہان میں رسوا ہوئے ان کو ستودہ اور نامور کروں گا۔ اس وقت میں تم کو جمع کر کے ملک میں لاؤں گا، کیونکہ جب تمہاری ہین حیات ہی میں تمہاری اسیری کو موقوف کروں گا تو تم کو زمین کی سب قوموں کے درمیان نامور اور ستودہ کروں گا، خداوند فرماتا ہے۔